بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، الکرم آفیشل کی جانب سے آج میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کی ابتدا ماہ محرم الحرام کے ساتھ کیوں ہوتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو یہ سب باتیں آج ہم سمجھیں گے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس کی بنیاد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو توجہ دلائی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے ساتھ مشاورت کی، ان سے رائے لی۔ بالخصوص حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ آپ نے مشاورت کی، جس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ جو ہجرت کی تھی وہ ماہ ذوالحجہ کے آخر میں کی تھی، اور آپ کی ہجرت کا جو زیادہ تر عرصہ گزرا وہ ماہ محرم الحرام میں گزرا۔ اسی وجہ سے ماہ ذوالحجہ کے آخر کے بعد جو اسلامی سال کا جو مہینہ جو شروع ہوا، جو نیا چاند شروع ہوا، وہ محرم الحرام کا تھا۔ تو اس وجہ سے واقعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا، جس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہجرت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا